حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے گھر اور ہمارے خاندان اور رشتہ داروں میں سے ہے۔ یہ فارس جس کو آج ایران کہا جاتا ہے، اس وقت ایران کا نقشہ الگ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بت پرست تھے، آتش کدہ جہاں آگ جلتی تھی اور مسلسل جلائے رکھتے تھے، جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ آج بھی مجوسی ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس خاندان کے تھے، ان کے والد وہی تھے۔ اور ان کے والد اور وہ ایسے تھے کہ آتش کدے کی آگ کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ واقعہ کافی لمبا ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور بعض دیگر محدثین نے بھی روایت کو نقل کیا۔ یہ جو آواز آ رہی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ بند کر کے دیکھیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آتش کدے میں تھے، وہ اپنا خود تذکرہ کرتے ہیں، بڑا طویل ہے، میں بہت ہی اختصار سے بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا میرا بڑا خیال رکھتے تھے، ہاں، اور مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں مقید اور نگرانی میں رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی حال میں تھا میں کہ ایک روز وہ کسی کام میں مشغول ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنے کچھ کاموں کے لیے باہر بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک چرچ، کلیسا، عبادت گاہ ملی۔ میں نے ان کو دیکھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اندر جا کے میں نے جب دیکھا تو وہ عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی عبادت، ان کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں وہیں رہا، اپنے باپ کے کام کو بھول گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ میرے والد مجھے تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج رہے تھے۔ چھوڑ دیجئے یہ سب، بیٹھ جائیے، ہاں یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو کہا میرے والد نے میری تلاش کروائی۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھ سے سوال کیا، میں نے بتایا اور ان سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو نصارہ کا دین ہے وہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے اس کی تردید کی کہ نہیں، ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور یہ دین اس سے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اچھا لگا۔ کہا اس کے بعد میرے والد کو مجھ پر اور زیادہ ڈر ہو گیا، انہوں نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور قید کر دیا، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن میں نے آدمی بھیج کر وہاں سے معلومات حاصل کی کہ کوئی آپ کا دین کون سا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ سوال جواب پہلے ہی کر چکا تھا۔ شام سے اگر کوئی تاجروں کا قافلہ آتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ اور جب آیا، خبر ملی تو کہا واپس کب ہونے والے ہیں، بتایا گیا۔ تو جس دن یہ واپسی کی خبر تھی کہ اس وقت یہ نکلنے والے ہیں شہر سے، اصفہان کا علاقہ تھا ان کا فارس میں، چنانچہ خبر ملی، انہوں نے بیڑیاں کھولی، قید سے آزادی حاصل کی اور بھاگ کر اس قافلے سے جا کے ملے اور ان کے ساتھ باہر نکل گئے، اور ان سے کہا کہ آپ کا دین مجھے پسند ہے، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے ایک شہر میں ایک پادری کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بڑا علم والا ہے، نیک ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، جو اس نے غلط کام کیے تھے، سلمان فارسی نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ اس کے پاس جا کے رہنے لگے، دین سیکھنے کے لیے، سچائی پانے کے لیے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، عیسائیت کو اختیار کر لیا، نصرانیت کو، کہ یہ زیادہ بہتر دین نظر آ رہا ہے۔ اس کی تعلیم حاصل کی، پھر اس پادری کے پاس سے کچھ واقعات ہوئے، اس کی موت ہوئی، اس کے پاس سے انہوں نے کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے ایک دوسرے پادری کا نام لیا کہ فلاں فلاں کے پاس جائیے، وہ اہل علم میں سے ہے۔ وہاں سے تیسرے کے پاس گئے، تیسرے سے چوتھے کے پاس گئے، اموریہ، نصیبین، اموریہ، یہ الگ الگ شہروں میں۔ ان کی تفصیلات آپ پڑھیں گے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، ضبط، ان کا شوق، دین کو سیکھنے کا جذبہ، اس راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اپنے حالات پر ہم غور کریں کہ ہم بھی دنیا میں جس زندگی کو جی رہے ہیں، اس میں ہمارے نزدیک ہماری ترجیح پسند کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، اور دین کو سیکھنے سکھانے کا، سچائی کو حاصل کرنے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں مختصراً ایک عنوان، ایک باب ہی قائم کیا ہے، اسلام و سلمان الفارسی، سلمان فارسی کا اسلام، مسلمان ہونا، اسلام قبول کرنا۔ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنا واقعہ سنایا تو آپ نے بہت پسند کیا اور کہا کہ صحابہ کو سناؤ، اس میں درس و عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اموریہ والے وہ پادری یا عیسائی عالم کے پاس
رہے، اس کے پاس کافی کچھ سیکھا اور وہ بڑا نیک پرہیزگار تھا۔ اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے بلا کے نصیحت کی، کچھ وصیت کی۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اب آپ بھی جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دین کی سچائی کا علم کس کے پاس ہے جس کے پاس آپ کے بعد میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب اپنے موقف اور سچائی کے علم بردار کو اپنے علاوہ میں کسی کو جانتا نہیں۔ ہاں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اب ایک ہماری کتابوں میں جس کی پیشین گوئی ہے نبی کے آنے والا نبی ہے، اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی عرب کی سرزمین پر نمودار ہوگا، نبی بنے گا، اور پھر اس زمین سے وہ ہجرت کرے گا، ایسی جگہ پر ہجرت کرے گا جہاں حرتین ہے، دو پہاڑیاں۔ حرہ ایسی پہاڑی کو کہتے ہیں جو کالا ہے جیسے جلا ہوا، مدینہ کے ارد گرد ایسی ہی پہاڑیاں ہیں کہ دو ایسی پہاڑیوں کے بیچ میں ہوگا وہ شہر اور بستی، وہاں وہ ہجرت کر کے آئے گا، اور ارد گرد وہاں کھجور کے باغات ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے۔ اور اس نبی کی نشانی جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو وہ اسے استعمال نہیں کرے گا، اور ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ دے گا تو اسے قبول کرے گا، اور اس کی دو مونڈھوں کے بیچ میں، بین الکتفین، دونوں کے مونڈھوں کے بیچ میں ختم نبوت کا ایک نشان ہوگا جو چھوٹا سا ہوگا، کبوتر کے انڈے کے برابر۔ چنانچہ یہ نشانیاں اس نے بتائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں تھیں، اور اہل کتاب اسے جانتے تھے، پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اس کی موت ہو گئی، اب میں اس سرزمین کو چاہنے لگا کہ وہاں میں پہنچوں عرب میں۔ اسی درمیان ایک قافلہ آیا اور عرب کا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی بکریاں اور گائے، میرے پاس کافی کچھ سامان ہے، آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے ایسی ایسی سرزمین میں اپنے ساتھ لے چلیں۔ وہ راضی ہو گئے، میرا سب کچھ لے بھی لیا، لیکن انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے غلام کے طور پہ بیچ دیا کہ میں غلام ہوں، غلام کی حیثیت سے غلام بنا کر بیچ دیا، جبکہ یہ آزاد تھے۔ اس یہودی نے خرید لیا اور مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں مجھے کھجوروں کے درخت نظر آئے، تو میں سوچنے لگا کہ میرے صاحب نے، اموریہ کے عالم نے جو مجھے بتایا تھا، شاید وہی علاقہ ہو۔ میں وہاں صبر کر کے بحیثیت غلام رہنے لگا۔ پھر اس کے پاس اس کا ایک چچا زاد بھائی بنو قینقاع کا قبیلے کا یہودی، بنو قینقاع جو یہ مدینے میں آباد یہودی قبیلوں میں سے 3 قبیلوں میں سے ایک تھا، اس کا ایک فرد آیا اور اس نے مجھ کو اس سے خرید لیا، اس یہودی سے، اور اپنے ساتھ لے گیا مدینہ، اور وہاں مدینہ کے اطراف میں جو ان کا قبیلہ جہاں بسا تھا وہاں مجھے رکھ لیا۔ اب جب میں نے وہ زمین دیکھی مدینہ کی کہ یہاں پہاڑیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ وہی زمین ہونی چاہیے جہاں نبی ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ کہا میں وہاں کافی دن مقیم رہا، غلام کی حیثیت سے اس کے کام کرتا رہا۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا، پھل توڑ رہا تھا، کہ اس کا ایک چچا زاد آیا اور اس نے کہا کہ بنو قیلا کا ستیاناش ہو، ان لوگوں نے، ایک شخص ان کے پاس آیا ہے، قبا میں مدینہ کے لوگ سب جمع ہوئے، اس وقت اسے یثرب کہا جاتا تھا، قبا میں جمع ہوئے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو مکہ سے یہاں پہنچا ہے، اس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ کہا جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی، حضرت سلمان کہتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی حالت میں درخت سے اونچا اترا، قریب تھا کہ میں گر جاؤں، میں اترا اور جا کے اس کے چچا زاد سے پوچھنے لگا کہ کیا کہا تم نے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کیا نبی کہتے ہیں؟ کہا یہ سن کر میرے مالک نے مجھے زوردار تماشا مارا اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، اپنا کام کرو۔ کہا میں اپنا کام کرنے لگا، لیکن اب وہ خبر جس کی تلاش تھی مجھے، وہ مجھے مل چکی تھی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے مجھے کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس نے جب قبا میں آپ کی آمد کا ذکر کیا تو مجھے علم ہوا۔ اب دوسرے دن میں نے کچھ چیزیں جمع کر کے رکھی تھی، پیسہ جمع کر کے رکھا تھا، سامان کھانے پینے کا۔ اب جب مجھے موقع ملا تو میں مدینہ گیا، اور دیکھتے دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ لوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے، استقبال کر رہے تھے، صحابہ کرام، مدینہ کے لوگ، اوس و خزرج کے لوگ۔ میں نے اپنا کچھ سامان جو ہے لے کر ان کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کی آمد پر مجھے خوشی ہے، اور یہ ایک صدقے کے لیے میں نے آپ کو کچھ چیزیں تیار کر رکھی ہے، بطور صدقہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور دینے کے بعد میں ہٹ کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مختلف لوگوں کو بلایا اور انہیں بانٹ دیا، آپ نے خود استعمال نہیں کیا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ میں نے دل میں کہا یہ ایک نشانی سمجھ میں آ گئی کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے، جو میرے ساتھی نے بتایا کہ توریت انجیل میں یہ نشانی بتائی گئی ہے آنے والے نبی کی۔
کہا میں واپس چلا گیا. دوسرے دن ایک دو روز ٹھہرنے کے بعد پھر میں آیا اور میں نے کچھ چیزیں پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ یہ ہدیے کے طور پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں, یہ ہدیہ اور تحفہ ہے. اور پھر میں کھٹ کر دیکھنے لگا تو آپ نے صحابہ کو بلایا, آپ نے بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا. کہا یہ دوسری نشانی بھی ٹھیک ٹھاک ہے. سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہدیہ قبول کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. پھر میں کچھ دنوں کے بعد پھر آیا اور میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد میں کسی جنازے میں شرکت کرتے ہوئے مردے کی تدفین کے لیے آئے ہیں قبرستان میں. بقیع غرقد مدینہ کا قبرستان ہے. کہا وہاں تدفین کے لیے آئے. آپ ایک جگہ تشریف فرمائے. میں سامنے سے آیا, سلام کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور میں آپ کو آپ کے سامنے سے گزرتا ہوا پیچھے کی طرف چلنے لگا. جب میں آپ کے پیچھے کی طرف گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میری نشانی دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ آپ نے جان بوجھ کر اپنے کندھے سے اپنی چادر کو سرکا دیا, ہٹا دیا, جس سے مجھے صاف نظر آیا. جیسے ہی آپ نے ہٹایا تو دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر صاف نظر آئی. یہ دیکھتے ہی میں لپک کر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپٹ گیا اور اس کو چومتے ہوئے میں رونے لگا, زار و قطار رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سامنے آ جاؤ. تحول, آپ سامنے آ گئے اور پھر کہا کہ کیا بات ہے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام کو یہ واقعہ بیان کرو. پھر اس کے بعد پوچھا آپ کا کیا حال ہے, تو کہا غلام ہے اور اس نے آزادی کے لیے اتنے 100 کھجور کے درخت مانگے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی, کچھ دنوں کے بعد آزاد کرایا. یہ پورا واقعہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا. عام طور سے محدثین اس کو مقبول کہتے ہیں. آپ اس پورے واقعے کو, میں نے بہت تفصیلات کو گریز کر کے, ضمنیات کو نہ بیان کر کے شارٹ میں مختصر آپ کو ذکر بیان کیا. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کو سناؤ. حضرت ابن عباس یہ راوی ہیں اس کے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے خود کے بیان سے یہ واقعہ سنا. اس واقعے میں جو موٹی بات میں اس مجلس کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے حق کی تلاش اور بہت سے دین ہیں, دین حق کے جستجو میں ایک بندہ مومن کتنی محنت کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اپنے باپ کی قید میں وہاں سے نکل کے دور جا رہے ہیں, گھر بار چھوڑ کے. اس زمانے میں انتظامات نہیں ہیں, کوئی آسان کام نہیں ہے. اجنبی کی حیثیت سے ایک دوسری بستی میں جانا, ایک عالم کی خدمت کرنا, اس کے پاس ٹھہرے رہنا کہ وہ مجھے تعلیم دے گا, پھر وہاں سے دوسرے کے پاس, دوسرے سے تیسرے کے پاس, تیسرے سے چوتھے کے پاس, چوتھے کے پاس سے تاجروں کے ساتھ, پھر غلام بن جانا. کتنا صبر کیا, کتنی لمبی مدت, اور ڈھونڈتے رہے. علم حاصل کیا, دلیلیں ڈھونڈی کہ سچا نبی کون ہے, حق کہاں ہے, اور جب ملا تو فوراً قبول کر لیا. کیا ہمارے آپ کے یہاں سچائی کو ڈھونڈنے کا یہ جذبہ پایا جاتا ہے؟ میں آپ لوگوں کے تعلق سے تو کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس بستی میں, جس ماحول میں آپ لوگ رہتے ہوئے قرآن و حدیث کے دین کو آپ نے قبول کیا, اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے آپ جو قربانی دے رہے ہیں, جو میں نے ابھی سنا, اللہ رب العالمین ان سب کو قبول فرمائے, اخلاص دے. اس جذبے کی ضرورت ہے, اور اس جذبے کے ساتھ جب آپ کو اللہ نے حق تک پہنچایا ہے تو اس حق کی قدردانی کیجیے.